بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک بادشاہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والے تھے، وہ بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو مجذوب تھا، بالکل اس دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ تو اس کے وزیر مشیر ہارون الرشید کو کہا کرتے تھے، یہ آپ کا بیٹا ہے، مجذوب ہے، یہ دنیا کے ساتھ کٹا ہوا ہے، اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، یہ اس دنیا سے علیحدہ ہی ہے، اس کا کوئی آپ علاج کرائیں، اس کا کوئی معالج کرائیں۔ چنانچہ ہارون الرشید نے اس کا علاج کرانا چاہا، لیکن اس کے بیٹے نے انکار کر دیا۔ لیکن اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے ادھر نہیں رہنا۔ تو جب اس نے اپنے والد اور والدہ کو چھوڑا تو اس کی والدہ نے اس کو ایک انگوٹھی اور ایک قرآن دیا تھا کہ آپ جہاں جائیں اس کو ساتھ لے جائیں، اگر آپ کو کچھ خرچے کی ضرورت پڑے تو اس انگوٹھی کو بیچ کر اپنا خرچہ چلا لینا۔ تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا چلا گیا کہیں دور دراز علاقے میں، وہاں اس نے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ تو ہفتے میں 6 دن وہ پڑھا کرتا تھا، اور ایک دن جو چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا اس میں وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے پیٹ کے لیے کچھ روٹی وغیرہ کا انتظام کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، ایک دن ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو مزدوری کرتا ہے؟ کہتا ہے، ہاں میں مزدوری کرتا ہوں، میں مزدور ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کہ انسان ہے ہی محنت کش، محنت کرنے والا۔ تو اس نے 2 شرطیں رکھی کہ میں اس شرط پہ آپ کے ہاں مزدوری کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز ادا کروں گا، اور آپ مجھے یہ مت کہنا کہ آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ میں نے اپنے سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جتنا وقت لگاؤں گا، نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد پھر کام شروع کروں گا۔ دوسری شرط اس نے یہ رکھی کہ جتنا میں اپنی مزدوری آپ کے ساتھ مکا لوں گا، مکا ہو جائے گا، نہ اس سے ایک آنا زیادہ لوں گا، نہ ایک آنا کم لوں گا۔ تو وہ جس کا کام کرنا تھا وہ بڑا حیران ہوا۔ زیادہ تو مزدور بات کرتے ہیں، لیکن کم کی سمجھ نہیں آئی اور زیادہ کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو لہذا اس مزدور نے کام شروع کیا۔ جس کا کام ہو رہا تھا، مکان بن رہے تھے، اس نے چپکے سے اس مزدور کو دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ چونکہ دوسرے جو مزدور تھے اس سے یہ علیحدہ محنت کر رہا تھا، یعنی جان کے ساتھ، شوق کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ دوسرے مزدور جب اینٹ رکھتے ہیں تو اس کو سیدھا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی پھٹی وغیرہ لگاتے ہیں، لیول سیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ والا تھا۔ وہ جیسے اینٹ رکھتا تھا، دیوار تیز و تیز بنتی جاتی تھی۔ جب شام ہوئی تو اس نے جس کا کام تھا اس نے کہا، یہ تو بہت تیز کام کرنے والا ہے اور اس کے ہاتھ میں برکت ہے۔ چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے ہفتے میں 1 دن کام کرنا ہے، لہذا اس ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے وہ مزدوری لی اور چلا گیا۔
جس کا کام ہو رہا تھا اس نے کہا کہ میں یہ نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، اس کے ہاتھ میں برکت ہے، کیوں نہ کہ میں دوسرا کام بھی اسی سے کرواؤں۔ اور ہفتہ گزرا، جب دیکھا کہ وہ مزدوروں والی جگہ پر نہیں بیٹھا ہوا، پوچھا کہ وہ مزدور شخص کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ فلاں مسجد ہے، مسجد کے صحن میں وہ بیمار ہے، وہ پڑا ہوا ہے، وہاں پر سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے اور بادشاہ کا بیٹا وہاں سویا ہوا ہے۔ جس کا اس نے مکان بنا رہا تھا اس نے کہا چلے میں اس کی بیمار پرسی کرتا ہوں، اس کا پتہ لیتا ہوں۔ جب اس کے گھر گیا تو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ اس کو بہت تیز بخار ہے، تو اس کو کہنے لگا اے اللہ کے بندے چل میں اپنے ساتھ تمہیں لے جاؤں، تیرا علاج کراؤں، معالج کراؤں، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرا اب آخری وقت ہے، تو میں آخرت کی تیاری کے لیے اب جا رہا ہوں، لیکن ایک آپ کام کر دینا، یہ میرے پاس ایک قرآن پاک ہے اور یہ ایک انگوٹھی ہے، یہ وقت کا بادشاہ ہارون الرشید ہے، یہ اس کو دے دینا۔ لہذا وہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہارون الرشید کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اس بندے نے اس کو تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اس کے کفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ جنازے کے بعد وہ قرآن اور انگوٹھی لے کر ہارون الرشید کے محل کے پاس جب پہنچا تو درباریوں نے اسے روک لیا، کہا کون ہو؟ کہنے لگا میں نے ہارون الرشید کو ملنا ہے، اگر 3 منٹ کی بات کرنی ہے تو 2 منٹ میں بات کرنا۔ لہذا جب ہارون الرشید کو وہ ملا تو وہ انگوٹھی اور قرآن پاک جب دیا تو کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو نے بادشاہ کے بیٹے سے مزدوری کروائی ہے، یہ تو میرا بیٹا تھا۔ تو اس بندے نے کہا مجھے واللہ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، میں نے تو اس کو مزدور سمجھ کر اس سے کام لیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ انگوٹھی اور قرآن پاک ہارون الرشید نے اپنے پاس رکھ لیا اور کہنے لگا اے میرا بیٹا تو کتنا خوش قسمت ہے، تو آخرت کی تیاری کر رہا تھا، میں دنیا کے کام کاج میں لگا ہوا ہوں۔ تو یہ تھے حضرت ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ اور اس کا بیٹا جو اس دنیا سے آخرت کی تیاری کرتا ہوا چلا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔